بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ایک لڑکا میرے پاس آیا، اس کی عمر تقریباً کوئی 36 برس تھی، خوبصورت نوجوان، لیکن چھاتی میں شدید درد، دونوں بازو بھاری ہو رہے تھے، جبڑے میں کھچاؤ تھا، پسینے میں نہایا ہوا۔ جب میں نے ہسٹری لی تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں انتقامی جذبہ ہے اپنے چچا کے خلاف کہ انہوں نے میری زمین ہتھیار۔ اب آپ سوچیں کہ چچا کے خلاف انتقامی جذبہ، اور اس انتقامی جذبے نے اس نوجوان کے دل میں اتنا بڑا زخم پیدا کر دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یار، تم 36 برس کے ہو، ابھی عمر کیا ہے، ابھی تو تمہارے بھاگنے دوڑنے کے دن ہے، کام کرنے کے دن ہے، تم زندگی میں اپنا نام بناؤ، اور تم کہاں انتقامی جذبے کو اپنے دل میں پال رہے ہو، دماغ میں پال رہے ہو۔ یہ تمہیں اپنے دل سے نکالنا پڑے گا، اپنے دماغ سے نکالنا پڑے گا۔ لیکن وہ اس وقت بھی مانیٹر لگا ہوا ہے، اس کا بی پی مانیٹر ہو رہا ہے، اس کی نبض مانیٹر ہو رہی ہے، اس کی دھڑکن 120 130 140 پہ جا رہی ہے، منہ خشک ہوا ہوا ہے، جسم سے جان نکلی ہوئی ہے، لیکن بس میں چچا کو مار دوں گا، چچا کو قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا یار اس طرح مت کرو، اس وقت تمہاری کیفیت بہت خراب ہے۔ ہوا کیا تھا، بس جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، ہمارے ہاں گاؤں دیہات کے اندر بڑے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اور جو گھروں کے اپنے مسائل ہیں، خاندانوں کے مسائل ہیں کہ خاندان میں اگر ایک زمین کا ٹکڑا، معمولی سا 4 بیگھے زمین کتنی ہوتی ہے، اس 4 بیگھے زمین پر ہم نے دیکھے کتنے کتنے قتل ہو گئے، اور زمین اپنی جگہ پہ رہی۔ کبھی آپ کسی ڈیڈ ہاؤس میں جائیں جہاں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، وہاں پہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے ایسے معاملات پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی، لیکن غصہ، انتقام، لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ میں بہت غصے والا ہوں، مجھ سے ڈرو۔ ڈرنا صرف ایک ہی ذات سے ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے ڈرے، اللہ سے اپنے کاموں کے لیے مدد طلب کرے۔ اب اس نوجوان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نہیں باز آ رہا، انٹیریئر وال ایم آئی ہوا ہے، دل کے سامنے کے حصے کا اٹیک ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بڑا میسو قسم کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ساتھ میں دھڑکن بہت تیز ہے، بلڈ پریشر بھی فلکچویٹ کر رہا ہے، شوگر لیول نارمل ہے، لیکن جو ذہنی کیفیت ہے، جب ہم نے اس کی تمام ہسٹری سنی، اس کو ابھی تو خیر ہم نے سیڈیٹ کر دیا ہے اور وہ سو رہا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے یہی الفاظ کہ میں اس کو مار دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے کہیں کہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تو تو اس کا حل نکال دے، اللہ نکالنے والا ہے، اللہ حل نکالتا ہے۔ اگر اللہ سے صحیح معنوں میں سچے دل سے گڑ گڑا کے دعا کی جائے تو یقیناً آسمانوں پر باتیں سنی جاتی ہیں، وہاں سے جواب آتے ہیں، لیکن ہم نے سارے فیصلے خود کر لے۔ ہم کسی کے بارے میں بھی ایک رائے قائم کر دیتے ہیں، وہ رائے منفی بھی ہو سکتی ہے، وہ رائے مثبت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو آپ نے کسی کے بارے میں مثبت رائے قائم کی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کے بارے میں منفی رائے قائم کر لی ہے تو آپ کو اس شخصیت کی اچھی باتیں بھی بری لگیں گی، اس کا بلانا بھی آپ کو برا لگے گا، اس کا مسکرانا بھی آپ کو برا لگے گا، اس کی باتیں اس حد تک آپ کو بری لگیں گی کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ شخصیت میرے سامنے سے دور ہو جائے، حالانکہ آپ نے کبھی اس کے پاس بیٹھ کے وقت بھی نہیں گزارا ہوگا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ اس نوجوان کو شدید غصے کی کیفیت میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ اب یہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ جب شدید غصہ آیا، ساتھ ہی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، کیونکہ اس وقت خون میں ایک ایسا کیمیکل، ایک ایسا ہارمون پیدا ہوتا ہے جسے ہم سٹریس ہارمون کہتے ہیں، وہ نار ایڈرینلین بھی ہو سکتا ہے، کورٹیسول بھی ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے، جسم کی نالیوں میں تناؤ لا کے بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے،
اور وہ خلیے جو لوتھڑا بناتے ہیں ان میں چپکن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لوتھڑے بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں، دھڑکن کی تیزی، نالیوں کی تنگی سے بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا اور چپکن کی وجہ سے لوتھڑوں کا بننا، یہ ہارٹ اٹیک کا موجب بنتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں انتقامی جذبہ ہے، اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں بدلہ ضرور لوں گا، مجھے جب بھی موقع ملا میں اس کو زخم پہنچاؤں گا، مجھے جب بھی موقع ملا میں اس کو مار دوں گا، میں اس کو لہو لہان کر دوں گا، یہ نکال دیں اپنے ذہن سے، کیونکہ آپ کا ہر وقت کا یہ خیال، ہر وقت یہ سوچ آپ کے دل میں چھوٹے چھوٹے زخم لگا رہی ہے، اور یہ زخم ایک دن خدا نہ خواستہ بڑا زخم بن سکتا ہے، جس طرح اس نوجوان کے ساتھ ہوا۔ اور خالی زخم نہیں بلکہ دل کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں، ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب جو ہمارے پاس دل کے وارڈ میں داخل تھے، ان کا 2 بار بائی پاس آپریشن ہوا تھا، ان کو شوگر بھی تھی، ہائی بلڈ پریشر بھی تھا، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ ان کا غصہ اتنا شدید تھا کہ ایک دفعہ وہ اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ اب گاؤں میں سڑک پتلی ہوتی ہے، پگڈنڈی بھی ہو سکتی ہے وہاں پر، تو ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا، اور اس اوورٹیکنگ کے دوران ان کی گاڑی پر اسکریچ آ گیا۔ ان صاحب کا غصہ آسمان کی بلندیوں پر، ان کے پاس ہر وقت پسٹل ہوتا تھا، لوڈڈ پسٹل ہوتا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کا پیچھا کیا، اور جب تک اس کو انہوں نے فائر کر کے زخمی نہیں کر دیا کہ سکون سے نہیں بیٹھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صاحب سوچ بھی سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کو کوئی کام ہو، اس شخص کے گھر کے اندر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو، اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، اس کے بچوں کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کوئی ایمرجنسی گھر میں ہو گئی ہو جو اتنی تیزی کے ساتھ اس نے میری گاڑی کو اوورٹیک کیا ہے، لیکن انہوں نے نہیں سوچا۔ اگر یہ ریشنل سوچ کے حامل ہوتے، یہ کبھی بھی نہ اس کا پیچھا کرتے اور نہ اس کی ٹانگوں پہ فائر مارتے۔ لیکن چونکہ میں بہت طاقتور ہوں، میں گاؤں کا چودھری ہوں، میں جو مرضی آئی کر سکتا ہوں، کوئی میرے آگے بول نہیں سکتا۔ لیکن پھر اللہ کا نظام بھی ہے، ان صاحب کا 2 بار بائی پاس ہوا، اس کے باوجود یہ ہارٹ فیلئر میں چلے گئے، اور جن حالات میں ان صاحب کی موت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس موت سے سب کو بچائے۔ آج کا ویلاگ میں نے اپنے ان نوجوان دوستوں کے لیے کیا ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہیں اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں۔ یقین کریں، ہم نے ہسپتالوں میں ایسے لوگوں کو بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے ان کو پسینے میں شرابور اور ہر بندے سے معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اللہ سے اتنی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ سے معاف کر، ہم نے بہت غلط کیا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں انتقامی جذبہ رکھتے ہیں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں بدلہ ضرور لوں گا، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو فائر کر کے ماروں گا، اگر آپ کسی کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس شخص کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا، تو آپ یہ جان لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ اس کو فائر مار کے زخمی کر دیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ اس کو سبق بھی سکھا دیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ اسے انتقام بھی لے لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قدرت کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔